بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کی یہ ویڈیو میری 100ویں ویڈیو یعنی سینچری مکمل ہو رہی ہے۔ میں اپنے دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے نہ صرف لائک کیا بلکہ بہت اچھے اچھے مشورے بھی مجھے عطا کیے۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو کرونا اور سائنٹیفک اور نبوی نسخہ کے حوالے سے۔ دمشق کا ایک مشہور ڈاکٹر جو تھا وہ خود کینسر کا مریض بن گیا۔ اس کے دوستوں نے، اس کے کولیگز نے بہت علاج کیا لیکن بیماری لا علاج ثابت ہوئی اور ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ چند ہفتوں کا مہمان ہے۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بڑی سوچ اور بچار میں مستغرق تھا کہ اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یاد آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دعو مرضاکم بالصدقہ، کہ صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ خواتین ذرا یہ بات اس کے ذہن میں آئی تو اس نے ایک اپنے دوست کے مدد سے ایک بیوہ کو ایک مخصوص رقم دی اور اس سے دعا کی درخواست کی۔ وہ خود بھی حیران ہوا اور اس کے کلیگ بھی حیران ہوئے کہ جب وہ بتدریج تندرست ہوتا چلا گیا اور ایک وقت آیا کہ بیماری جڑ سے ہی ختم ہو گئی۔ خواتین و حضرات، بے شک صدقہ بلاؤں اور وباؤں کو ٹال دے، اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ذیشان میں ذرہ بھر شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ صدقہ و خیرات باعث رد بلا و وبا ہے۔ اور خواتین حضرات، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ صدقے کی مختلف اقسام ہیں۔ مالی صدقہ تو ہے ہی ہے، کچھ ایسے صدقات بھی ہیں، ایسی خیرات بھی ہے جس پر کوئی خرچ ہی نہیں آتا، جیسے مسکراہٹ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، آپ نے فرمایا، تبسموں کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ جامعہ ترمذی کی 1956 یہ حدیث نمبر ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی سائنس اس امر کی تائید کرتی ہے کہ مسکرانے سے کرونا سمیت بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں، طبی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سب سے بڑا اور مؤثر ہتھیار جو ہے وہ قوت مدافعت یعنی امیونٹی ہے، اور کووڈ-19 کی بیماری سے صحت یابی میں سب سے فیصلہ کن جو کردار ہے وہ اسی امیونٹی کا ہے۔ اور نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ کے مطابق مسکراہٹ جو ہے، یہ آپ کا اسمائل جو ہے، یہ ذہنی خلجان کو کم کرنے اور امیونٹی کو بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے ہارمونز جو ہیں ان کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک ہفتہ مسکراتے ہیں اور اس کی نسبت کئی ہفتے آپ مسلسل ملٹی وٹامن کھاتے ہیں تو اتنی قوت مدافعت پیدا نہیں ہوگی جتنی مسکراہٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کے سینٹر کے میڈیکل ریسرچر اسپیشلسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کووڈ-19 شوگر، بلڈ پریشر اور دل کے مریضوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ ان کی تحقیق یہ بھی ہے کہ مسکراتے رہنے سے بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں ان کے بلڈ کی سرکولیشن بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی یونیورسٹی کے ریسرچر کہتے ہیں، ان کی تحقیق ہے کہ مسکرانے سے ہمارے جسم میں بہت سے جو ہارمونز ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، جیسے آڈرینالین ہے، یہ دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر میں بہتری لاتی ہے، اور جبکہ کارٹیزول جو ہے یہ سٹریس یا دباؤ جو ہے اس کا کلیدی ہارمون ہے، جس سے بلڈ سرکولیشن اور شوگر جو بلڈ میں شوگر ہے
اس کا تناسب بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح شوگر، بلڈ پریشر اور ہارٹ کے مریض کرونا وائرس سے نہ صرف محفوظ رہتے ہیں، بلکہ اگر خدا نخواستہ یہ بیماری آ جائے تو اس سے جلد صحت بھی ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسی لیے کہا گیا مسکراتے رہیے اور زندگی میں مسکراتے چلے جائیے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی تو اتنی تلخ ہے، زندگی میں تو اتنے مسائل ہیں، کیسے مسکرا سکتے ہیں؟ تو ان کو نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کیسے کیسے مسائل وہاں موجود تھے، جنگیں تھیں، جو مخالفین تھے، دشمن تھے، جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ اقدس پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ ترمذی کی حدیث۔ ماہرین سماجیات، سوشالوجسٹ، ڈاکٹر اور طبی ماہرین جو مشورہ دیتے ہیں مسکرانے کا، یہ محض دینوی یعنی دنیاوی مصلحت کے لیے کرتے ہیں، بیماریوں کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام جب فرماتے ہیں مسکراہٹ کے لیے، بہت ساری احادیث ہیں، تو اس میں نہ صرف دنیاوی فائدہ ہے، بلکہ بڑا ہدف جو ہے وہ تقرب الی اللہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ دنیاوی فوائد کے ساتھ ساتھ یہ بھی مل جاتا ہے۔ لہذا خواتین و حضرات، حد المقدور مالی صدقہ و خیرات دیتے رہیے، جتنا آپ دیں گے اتنا ہی فائدہ دو، بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اگر بیماری آ جاتی ہے تو اس سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور پھر ایک صدقہ جس کی ابھی ہم نے بات کی ہے، وہ مسکراہٹ کا ہے، اس کو تو چہرے پر سجائے رکھنا چاہیے، تاکہ اس پر تو آپ کا خرچ بھی کوئی نہیں آتا، لیکن اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ کی پرسنالٹی جو ہے اس سے ڈیولپ ہوتی ہے، نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔